سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی پاک نے کہ جنہاں کو آسمانہ دے بھی صدیق آخیا گیا ہے، فرشتیاں دے اندر بھی آپ صدیق نے، زمین تے بھی آپ صدیق نے، اور ایک اور مقدس ہستی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی وصال مبارک تو بعد تمام مولا دا امیر چنیا اور نائب رسول بنے۔ صدیق دا معنی ہے سچا، تصدیق کرنے والا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 سال تقریباً 3 مہینے آپ نے خلافت کر لی۔ 2 سال 3 مہینے آپ نے خلافت فرمائی، اور 63 سال آپ سرکار کی زندگی مبارک ہوئی۔ اور آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیکر سن، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے سچے غلام سن۔ بچپن دے ساتھی، جوانی دے ساتھی، لڑکپن دے ساتھی، اور بڑھاپے دے ساتھی، حتیٰ کہ حضرت دے ساتھی، سفر دے ساتھی، یار خان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالم برزخ کے اندر، روضہ پاک کے اندر بھی حضور دے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو وصال مبارک ہوا، سرکار دنیا میں تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت ملی، اور بہمی صحابہ کرام کے مشورے کے نال آپ نے گناہ کیا، تو آپ نے سب تو پہلے خلافت دا منصب نو سنبھال کے سرکار نے سب تو پہلے نبی پاک نے صلاۃ والسلام کا جو فرمان عالی شان سی، آپ نے فتوحات کی دیا نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جہد کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق آپ نے 2 سال تقریباً 3 مہینے آپ نے خلافت نو سنبھال کے رکھیا، اور خلافت دے نظام نو قرآن و سنت کے مطابق چلایا۔ حتیٰ کہ آپ دی سیرت پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جلوہ ہے۔ تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک لشکر دا امیر بنا کے بھیجا، تو فرمایا جاؤ جا کے جہاد کرو، لیکن جہاد جدو کرنا ہے تو کسے پورے نے حملہ نہیں کرنا، کسے بچے نو قتل نہیں کرنا، تو فرمایا کسی معذور کو قتل نہیں کرنا، اور سب تو پہلے دین اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالی نے ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام جو تمام
ہر شعبے کے اندر ساری رہنمائی اور ساری حفاظت فرماتا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جہاد کا حکم دیتا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو سامعین حاضرین، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنی محبت سی، اتنا بڑا ہجر سی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک ہویا تو آپ وہ ہجر اور وہ فراق برداشت نہ کر سکے. علماء کرام فرماتے نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے، حتیٰ کہ آپ سرکار 15 دن بیمار بھی رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، سرکار کی محبت دل کے اندر بہت بڑا سی. لیکن اس کے باوجود آپ نے خلافت سنبھالی اور خلافت کا جو منصب ہے اس نے قرآن سنت کے مطابق ایسا ادا کیتا کہ حق ادا کر دیتا. جدو آپ کا آخری وقت آیا نا، 15 دن آپ بیمار رہے، تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی پاک شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلا کے مہنگی مشورہ کیتا. سرکار نے فرمایا علی جدو میں فوت ہو جاؤں میرے جسم جو نکل جائے، روح نکل جائے، تو اے علی میں نے غسل تسی دینا ہے. سبحان. تو مولا علی پاک نے غسل دیا اور اپنی سردادی سیدہ حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے 2 کپڑے پرانے نے اور ایک کپڑا نیا لے لینا، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نے 3 کپڑا میری کفن دینا. تو فرمایا علی غسل دینا، غسل دے کے خوشبو لگا دینا اور خوشبو لگا کے 3 کپڑا کے اندر کفنا کے 4 پائی دے جدو تیاری ہو جائے میرے جنازے دی تو میری 4 پائی جڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے رسول، تھوڑا دوست، تھوڑا حبیب، تھوڑا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینا چاہتے ہیں تھوڑے روضہ انور دے اندر. اگر اندروں اجازت مل جائے، دروازہ آپ پہ کھل جائے تو میں نے تسی دفن کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دے وچ. اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر میں نے عام قبرستان جنت البقیع دے اندر دفن کر دینا. جنت البقیع قبرستان جو ہے یہ ہے مدینہ پاک کے اندر، اور جنت المعلا جو ہے یہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر. تو سرکار سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر اجازت مل جائے، دروازہ آپ پہ کھل جائے تو میں نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا، کیونکہ آپ حضور دے یار نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دوست نے، حبیب نے، سسر بھی نے. تو سیدنا مولا کائنات
شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ دے فرمان دے مطابق غسل دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا. غسل دے کے آپ نے کفن دیتا. خوشبو لگائیے. اس چار پائی تے آپ کو لٹایا گیا جس چار پائی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سرکار کو لٹایا گیا سی. اور جا کے وہ چار پائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسد پاک روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے روضہ پاک دے سامنے چار پائی رکھی گئی. مولا علی پاک شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ دے فرمان دے مطابق عمل کیتا. ابا آزائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب دے پاس آن دیو. اور دروازہ خود بخود کھل گیا. دروازہ کھل گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک کے اندر دفن کر دیتا. اس ٹائم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے روضہ پاک دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق حضور دے یا تشریف فرمانے حضور دے ساتھ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ